الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے اور اسی کی مناسبت سے آج ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ اور ان کی زندگی میں جو نمایاں کارنامے تھے ان کو بیان کریں گے. چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں جس نبی کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. یعنی قرآن شریف میں جن کے واقعات سب سے زیادہ ذکر کیے گئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ذکر جن کا آتا ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو آج ہم انہی کی حیات طیبہ اور ان کے جو کارنامے ہیں اور ان کا جو مشن تھا اس پر گفتگو کریں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا وہ توحید تھی. یعنی توحید کی تعلیمات ان کا سب سے بڑا مشن تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے. تو انہوں نے اسی تعلیم اور اسی عقائد اور نظریات کو اس وقت کے سماج اور معاشرے میں رائج کرنے کے لیے انہوں نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ اپنایا. وہ جس سماج میں رہتے تھے اور اس وقت کی جو حکومت تھی یا ریاست تھی سب کے سب شرک میں مبتلا تھے. بہت سارے بتوں کی عبادت کی جاتی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سب سے پہلی جو تحریک چلائی ہے وہ یہی تھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے. اور اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ اپنایا کہ وہ اپنے سماج میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا اور اس ستارے کی اس سماج میں عبادت اور اس کی پوجا کی جاتی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ستارے کو دیکھ کر کے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا رب ہے. اسی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے. کن کو سمجھانے کے لیے کہا تھا؟ جو اس سماج میں شرک بہت زیادہ رائج تھا ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ جو ستارہ دکھ رہا ہے یہ ہمارا خدا ہے. تو جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو جو سماج کے لوگ تھے ان سے خطاب کر کے کہا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی اور کے حکم کا پابند ہے. چونکہ یہ ڈوب گیا ہے اور اس پر حکم چلانے والی ذات کوئی اور ہے. تب انہوں نے کہا لا احب الآفلین کہ میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد اسی سماج کو جہاں بہت زیادہ شرک رائج تھا ان کو سمجھانے کے لیے
ایک اور طریقہ اپنایا کہ چاند کی طرف انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا خدا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پوری دنیا کو، انسانوں کو، اور یہ گھاس سبزیاں جو ہے اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور روشنی ملتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا خدا ہو سکتا ہے۔ اور اس سماج میں جو بت پرستی میں مبتلا تھے وہ لوگ وہاں بیٹھے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب چاند ڈوب گیا، دن روشن ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد تیسرا طریقہ اپنایا، سورج کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے دیوتا ہوں، یہ ہمارے خدا ہوں جس کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری مثال کے ذریعے سے اپنے سماج اور معاشرے کو سمجھایا کہ یہ بھی ہمارا خدا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ڈوب چکا ہے، اس پر بھی کسی اور کی حکومت ہے اور یہ بھی کسی کے حکم کا پابند ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین مثالیں ان کے سامنے، تین طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اس میں بتلایا کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات کوئی اور ہے۔ تب انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ بے شک میں اپنا رخ اس ذات کی جانب پھیرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور اس حال میں کہ میں بالکل یکسو ہو کر کے اس جانب متوجہ ہوا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ دیکھیں، جب اسلامی تعلیمات اس بات پر بہت زیادہ زور دیتی ہے کہ آپ توحید کو مانیے، پتھروں کی عبادت مت کیجیے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف اوتار مان کر کے اس کی پوجا مت کیجیے، تو اسلام جب ان سب چیزوں پر بہت زیادہ زور دیتا ہے تو آپ غور کریں کہ آخر اسلام اتنا زیادہ زور کیوں دے رہا ہے۔ شرک کے وجود کا جو پس منظر ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی شرک کیوں وجود میں آیا، تو اس کا ایک سبب یہ تھا کہ بہت پہلے زمانے میں، کئی ہزار سال پہلے جو سماج ہوتا تھا اس میں کئی کیٹیگری ہوتی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو دن بھر محنت کرتا ہے، کسان مزدوری کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنا اور اپنے پریوار کا خرچ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ حکمراں طبقے اور جو سرمایہ دار لوگ ہوتے تھے وہ عوام کا بہت زیادہ استحصال کرتے تھے۔ تو جب اسی عوام میں سے کوئی اللہ کا بندہ اور مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے والا ان کو سمجھاتا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے، جو حکمراں طبقہ اور سرمایہ دار لوگ غریبوں مزدوروں کا بہت زیادہ استحصال کرتے تھے، بہت زیادہ ٹیکس لگاتے تھے اور ان کا بہت زیادہ محصول وصول کرتے تھے، تو جو عوام میں جو نیک لوگ ہوتے تھے، بزرگان دین ہوتے تھے، وہ لوگ حکمراں طبقے کو اور سرمایہ دار لوگوں کو سمجھاتے تھے، تو یہ لوگ سمجھنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ تو جو سرمایہ دار اور حکمراں طبقے کے لوگ تھے وہ اپنی خواہش کے مطابق اور اپنی منچاہی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مختلف اوتار مانا، اور اس اوتار کو مان کر کے انہوں نے اپنی منچاہی باتوں کو ان کی طرف منسوخ کر دیا۔ آپ دیکھیں اس زمانے میں بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوخ کرنے کے لیے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور کوئی بھی آدمی اتنی جسارت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوخ کر دے۔ یہ شرک کے وجود کا ایک پس منظر ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت نہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوتار کی طرف منسوخ کر دیا۔ ایک طرف ان کی خواہش اور ان کی منچاہی زندگی کا مقصد بھی پورا ہو گیا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب بات منسوخ کرنے سے بھی بچ گئے۔ تو ایک یہ شرک کے وجود کا پس منظر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ اس جڑ کو ختم کرنا ہے۔ جو بھی بندہ شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہے اس سے کہا جائے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں شرک کو ظلم عظیم قرار دیا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر کے یہ بت پرستی میں مبتلا ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو وہ تحریک لے کر کے اٹھے تھے وہ کیا تھی؟ توحید کی تعلیمات تھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ پھر اس کے بعد وہ توحید کی دعوت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کا مشن لے کر کے اٹھے تھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، تو صرف زبانی خرچ یہ نہیں تھی کہ آدمی زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا اس کے سامنے انہوں نے سر جھکا دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میری فرما برداری کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا لیے اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو تسلیم کر لیا۔ ایک تو توحید کا مشن اور دوسری چیز اس توحید پر عمل کرنا، یہ نہیں کہ ہم صرف اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اور ہمارا عمل کوئی اور ہو۔ اب آپ تیسرا پہلو دیکھیے، توحید کا مشن لے کر کے اٹھے، اس کی تعلیمات پر عملی طور پر کام بھی کیا اور یہ دعوت بھی شروع کر دی، یعنی توحید کی جو دعوت دی اس میں بہت زیادہ جد و جہد اور مشکلات کا سامنا بھی کیا۔ جب انہوں نے اس مشن کو لے کر کے اٹھے تو سب سے پہلی جو دعوت دی تو وہ اپنے والد کو دی۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کن کو دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو اس بات کی دعوت دی کہ آپ جس چیز کی عبادت کرتے ہیں وہ بت پرستی ہے، وہ شرک ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بری چیز ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ، نہیں یہ آیت نہیں ہے، اس میں یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ جس چیز کی عبادت کرتے ہیں وہ شرک ہے۔ تو آپ دیکھیں انہوں نے جو مشن لے کر کے اٹھے تھے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا، اور انہوں نے اپنے گھر سے شروع کیا اس دعوت کو لے کر کے، اور اسی دعوت کے ضمن میں انہوں نے اپنے تمام معاشرے، دوست و احباب، بہن بھائی، ماں باپ سے دشمنی مول لے لی۔ تو اس دعوت کے جب کام میں لگے ہیں تو سب سے دشمنی مول لے لی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بات کا اعلان کیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، تو اس زمانے میں جو عقائد اور نظریات رائج تھے وہ شرک والے تھے، تو وہ لوگ ان کی بات سے بہت زیادہ غصہ ہوئے اور ان کے دل میں بغض و حسد پلنے لگا، اور وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کو اب قتل کیا جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی اپنی صحبت میں یا اپنے سماج اور معاشرے میں رکھنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو نہ قتل کیا جائے، نہ ان کو سنگسار کیا جائے، بلکہ ایک آگ جلائی جائے، اس میں ان کو جلایا جائے، اور جو یہ ان کی سزا متعین کی گئی تھی، وہ لوگ یہ چاہتے تھے ان کو یہ سزا دے کر کے آنے والے وقت کے لیے اپنے معاشرے کے لیے عبرت کا سامان بنایا جائے، تاکہ کوئی بھی آدمی یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کی طرف قدم نہ بڑھا سکے۔ تو انہوں نے آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو خطاب کیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی آگ بن جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔
پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے بچ کر کے نکلے ہیں، دیکھیں قرآن شریف جو بھی چیز کو بیان کرتا ہے، اب وہ یہ نہیں بیان کرے گا کہ وہ کیسے وہاں سے بچ کر کے نکلے، کہاں گئے، کیا ہوا، صرف اس نے یہ بتلا دیا کہ ہم نے ان کو نجات دے دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں اپنے سماج میں اور معاشرے میں نہیں رہ سکتا، تو انہوں نے اپنے سماج اور اپنے علاقوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اب وہاں سے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ عراق کے اندر۔ وہ اپنا عراق چھوڑ کر کے شام گئے، پھر فلسطین گئے، پھر فلسطین کو چھوڑ کر کے حجاز گئے۔ حجاز جو لفظ بولا جاتا ہے یہ اس زمانے میں مکہ اور مدینہ پر اس کا اطلاق ہوتا تھا۔ حجاز جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس زمانے میں مکہ اور مدینہ کو شامل تھا، تو وہ حجاز چلے گئے۔ اب دیکھیے وہاں گئے ہیں تو مکہ کی جنہوں نے بنیاد رکھی ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں سے توحید کا ایک انقلاب شروع ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی ایک اللہ کی عبادت کا درس دیا جاتا ہے وہ مکہ مدینہ سے شروع ہوتا ہے۔ اب سوچیں جب یہ لوگ بنیاد رکھ رہے تھے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، کیا ہے ہمارے رب اس کو آپ قبول کر لیجئے۔ اور آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا توحید کا مرکز کی بنیاد رکھ رہے تھے، ان کے اندر ذرہ برابر بھی غرور اور تکبر نہیں تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کیا ہے ہمارے رب اس کو آپ قبول کر لیجئے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اور آپ بہت زیادہ سننے والے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ بت پرستی کے وجود کا جو پس منظر بیان کیا ہے اس کو آپ ذہن میں ضرور رکھیں، کیونکہ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اگر کسی مسلمان سے پوچھ دیا جائے کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں، اس کی خرابی کیا ہے، تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو بیان کر پاتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ ان کے حکمراں اور سرمایہ دار لوگ تھے، وہ لوگ اپنی منچاہی اور اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اوتار کی طرف بہت سارے جملوں کو منسوب کر دیا۔ آپ دیکھیں اس کے علاوہ بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ہم نے آپ کے سامنے جو سب سے آسان لگا وہ ہم نے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔